اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جلوگر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اب یہاں سے تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف بھی ہو, جس کو سب کا قائد, جس کو نبی الانبیاء, جس کو سید الانبیاء, جس کو کائنات کی خوشیوں کا مرکز, جس کو کائنات کی خوشیوں کا محور, جس کو کائنات کے دل کا سکون, جس کو کائنات کے دل کا قرار, جس کو کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جس کو کائنات کی روح, جس کو جانے کائنات, جس کو شان کائنات, جس کو عظمت کائنات, بلکہ جس کے لیے کہا گیا لاولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین, اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ ہم زمینیں پیدا کرتے نہ آسمان پیدا کرتے. بلکہ ایک مقام پر یہاں تک فرمایا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتے. کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی, میں تک چھپا ہوا خزانہ تھا, جب ہم نے چاہا کہ ہمیں پہچانا جائے تو ہم نے جان انسانیت محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ اکبر. تو مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ تشریف لاتے ہیں, لیکن آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب کے حوالے سے یعنی والد بزرگوار کے حوالے سے یتیم پیدا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. امی کے پاس صرف 2 سال بطور صحبت رہتے ہیں اور ماں بھی پھر دنیا سے چلی جاتی ہے. آئیے اس کی کچھ ایک ہلکی سی جھلک پیش کروں. آپ کو والدہ کی صحبت صرف 2 سال میسر آئی اور پھر والدہ کا وصال ہو گیا. دادا کی تربیت میں دادا کے حوالے سے, پرورش کے حوالے سے دادا کے پاس آئے تو اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد دادا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں یتیمی پر یتیمی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے داغ یتیمی, اس لیے کہ جس کو سید المعصومین بنایا گیا ہو وہاں داغ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگوں کو داغ یتیمی نہیں بلکہ در یتیمی کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہ عبداللہ اور آمنہ کا در یتیم, یتیموں کے اندر موتی ہے. اللہ اکبر. اور وہ ایسا موتی ہے خدا کی عزت کی قسم, صدف میں پانی کا قطرہ ان موتیوں کا اس موتی کا تصور کرتا ہے تو خدا اسے موتی بننے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے. دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماں کے حوالے سے شکم مادر میں موجود ہیں اور والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. شکم مادر میں صرف 2 ماہ کے ہیں. آپ کو اب سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر محبوب کو یتیم پیدا کرنے میں حکمت کیا تھی؟ میرے ایک دوست نے اپنی ایک داستان مجھے بتائی. جب اس نے داستان بتائی تو میں اس داستان کو سننے کے بعد مسکرانے لگا. اس نے مجھے غصے سے کہا تجھے میرے درد کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ تو اس راستے سے کبھی گزرا نہیں ہے. وہ داستان کیا تھی میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا, لیکن اتنا ضرور ہے اس نے جب اپنی داستان سنائی میں غربت کی داستان سن کے رویا, لوگوں کی یتیمی کی داستان سن کر آنکھ میں آنسو آئے, لیکن اس کی جو داستان تھی درد دل تھا, اس کا تڑپنا تھا, بلکنا تھا, لیکن میں اس پہ مسکرا رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ جس راستے سے وہ گزر کر بلبلا رہا تھا اس راستے میں ہم نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا. وہ راستہ کیا ہے, اس کی داستان کیا ہے, اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا شاہ نیاز بے نیاز کے جو ہے وہ 2 مصروں کے درمیان اہل عقل اور اہل خرد کے جہاں اشاروں کے طور پہ بتا دوں کہ بلحوث پاؤں نہ رکھیو اس راہ کے بیچ, عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں. اللہ اکبر. تو میں نے کبھی اس راہ میں قدم ہی نہیں رکھا تو اس لیے مجھے جو ہے وہ بہت ہلکی سی بات معلوم ہے. اس نے غصے سے کہا تو میرا درد اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ تو اس راستے سے گزرا نہیں. یقین جانے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے محبوب کو یتیم اس لیے بنا کر بھیجا کہ وہ یتیموں کے ماوا بن کر آئے تھے, یتیموں کے غمگسار بن کر آئے تھے, بیواؤں کا سہارا بن کر آئے تھے. اس لیے بیوہ ماں کی گود میں جلوگر فرمایا کیونکہ انسان اگر بھوک سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی بھوک کا احساس نہیں کر سکتا. انسان اگر پیاس سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی پیاس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی
ولادت ہوتی ہے اس شان سے کہ آپ اللہ اکبر وہ والد بزرگوار کے وصال کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد کم و بیش دنیا میں تشریف لاتے ہیں. دادا چچا آپ کو پیار دیتے, محبت دیتے, ماں پیار دیتی ہے اور حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے ہیں اور اس کے بعد 4 سال کے بعد جب اللہ کے رسول اپنے گھر آتے ہیں تو 6 سال کی عمر ہوتی ہے اور مقام ابوا میں سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہے. میں نے بار بار سیدہ آمنہ خاتون کے وفات کے واقعات آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہے, اس کی طرف بھی جانا نہیں, صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں اس کا بھی, تاکہ آپ ہمارے ساتھ مقاصد کربلا اور کربلا کی وجوہات اور کربلا کیوں واقع ہوا اس کی طرف پہنچ سکیں. اللہ اکبر. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 8 سال کی عمر تک دادا کے پاس رہتے ہیں. دادا بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. کتنے جنازوں کے پیچھے اللہ کے رسول نے معصوم بچپن میں آنسو بہائے ہیں. تصور میں ہم دیکھتے ہیں مکے میں ایک جنازہ اٹھتا ہے جناب عبد المطلب کا, اور حضرت عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے جہاں ان کے بیٹے چل رہے ہیں وہیں پر ایک معصوم 8 سال کا زار و قطار روتے ہوئے حسن کو شرماتے ہوئے چل رہا ہے. جو ہے وہ فطرت پوچھتی ہے یہ کون ہے, تو کہنے والا کہتا ہے یہ دادا کا جنازہ ہے, اور پیچھے روتے ہوئے جانے والا اللہ اکبر کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو 2 مرتبہ یتیم ہو چکا ہے, تیسری مرتبہ یتیمی کی یادگار تازہ ہو رہی ہے, اس لیے دادا کے جنازے پیچھے رو رہا ہے. رونے والے کا نام کیا ہے؟ رونے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے, جس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رہتی ہے, جو دنیا کو مسکرانے کا شعور دینے کے لیے آیا ہے, جو دنیا کو مسکراہٹیں بانٹنے کے لیے آیا ہے, جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کے وصال کے بعد مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں, اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے 8 سال کی عمر سے لے کر کے شادی تک, اور شادی سے لے کر کے اللہ اکبر تقریباً کم و بیش 52 سال کی عمر تک اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت منزل منزل جو ہے وہ 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں, اور 25 سال کی عمر میں اللہ اکبر جو خاتون ملکہ تجار کہلاتی تھی, ملکۃ العرب کہلاتی تھی, یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا, ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے. وہ وفا شیار خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی, اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ اکبر وہ ایسی مقدس خاتون تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کیے تھے, اور وہ بہترین جو ہے وہ شاعرہ بھی تھی, شعر کہنا جانتی تھی. مصطفیٰ جان رحمت کے حرم میں آئی اور ایسی وفا شعار تھی, لوگ غارِ حرا پر 1 مرتبہ چڑھتے ہیں تو اسی سفر میں دوسری مرتبہ چڑھنے کی ہمت نہیں کرتے, مگر قربان اس مقدس خاتون کی وفا کو جو ایک دن میں 2 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں غارِ حرا پر چڑھتی ہے, جبل نور جس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاشرے کے پراگندہ ماحول سے جو ہے وہ بے چین ہو کر, بے قرار ہو کر جبل نور پر جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں اللہ اکبر, ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا, پھر حضور علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں, خدا کو یاد کیسے کرتے ہیں. تو اچھی طرح یاد رکھیں ہمارے عقیدے میں اللہ کا جو رسول ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے, اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے.